بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف کے بعد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اوپر اللہ رب العزت ارب مرتبہ لا تعداد و بے شمار درود و سلام اور اپنی رحمت کی برکھا اور برسات کو نازل فرمائے۔ حضرات، آج کی ماڈرن دنیا ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے نت نئی ایجادات، سائنس اپنی ریسرچ کے ذریعے ایسے لامتناہی سلسلوں کو کھول چکی ہے کہ جس کا شمار کرنا شاید مشکل ہو۔ یہ دنیا جیسے جدید سے جدید ہو رہی ہے، ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، آپ اور میں، اس معاشرے میں اتنی ہی قدامت پسندی رواج پکڑ رہی ہے۔ اسباب اور وسائل کے اعتبار سے اگرچہ ہم آج کی اس صدی میں اپنے عروج پر ہیں، لیکن اگر اخلاق اور معاملات کو دیکھیں تو ہم شاید کسی پرانے دور کے اندر جا کھڑے ہوں کہ آج قتل، چوری، ڈکیتی اور رہزنی حکمرانوں کی، عوام کی، ہر دو طرح کے لوگوں کی مالی بددیانتی، عہدے کی بددیانتی، اپنے اختیار اور اقتدار کی بددیانتی۔ خیر، جس برائی کو بھی آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں وہ آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر پورے آب و تاب اور پورے عروج کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیا ہوا
کہ ترقی کرنے کو تو آج ہم بہت ماڈرن اور 21ویں صدی کے اندر جی رہے ہیں، لیکن اخلاق اور معاشرتی کردار کو دیکھیں تو شاید اس وقت کی طرح لگ رہا ہے کہ جب اس کائنات پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے میرے مالک نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، شاید اس وقت اور دور کے اندر اس قسم کی اخلاقی برائیاں آج جنم لے چکی ہیں۔ ریپسٹ گلی گلی کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، اساتذہ کا قتل اور ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کے سامنے اولاد کا اکڑ کھڑے ہونا، الغرض جس طرف بھی دیکھیں جدید ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کے طور پر ہم اتنے ہی قدیم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آج سے 1450 برس قبل جس جاہلی معاشرے میں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اس دور میں دنیا کائنات امن اور سلامتی کو ترس رہی ہے، لوگ امن ڈھونڈ رہے ہیں، سلامتی ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ اس کوشش میں ہیں کہ شاید اس بنی نوع انسان کی ناؤ کو کوئی کنارہ مل جائے اور انسانیت کی یہ ڈوبتی ہوئی ناؤ اور کشتی کسی کنارے کے ساتھ لگ کر فوز و فلاح کے رستے کے اوپر گامزن ہو جائے۔ اس دور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے اوپر رحم کرتے ہوئے پیغمبر اعظم محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور اللہ رب العزت نے ان ظلمتوں میں اور انسانی اقدار سے دور لوگوں کی طرف اللہ نے جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، ساتھ یہ حکم دیا، ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک ہم نے آپ کی رسالت کا اور آپ کی دنیا میں بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد اور فریضہ اور آپ کے ذمہ جو چیز ہے، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں، دنیا کے لوگوں کو، مایوس اور مقہور اور مجبور لوگوں کو امید کے طرف آپ بلائیں اور امید کی چراغ کو جلانے اور روشن رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ صفات عطا کر کے بھیجا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں آئے ہیں، اور آپ نے پھر مکہ کے دور میں جب نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کر کے جب اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کے فریضے کو سر انجام دیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پر امن طریقے کے ساتھ مزاحمت نہیں، کفار کے سخت اور تلخ رویوں کے جواب میں وہی رویہ نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا، اور ان کے سامنے، انسانوں کے سامنے، انسانوں کے رب کے پیغام کو رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج کے یورپ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اس صہیب کی جسم اور اس کے وجود کے اوپر پڑنے والی مار اور ظلم اور ستم کو
برداشت کر رہے ہیں، خود لوگوں کا ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی ایک درجن فہرست ہے کہ جن صحابہ کو دین کی دعوت کے بدلے میں مار پیٹ کی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کسی مزاحمت کا رویہ اپنائے بغیر بڑی بصیرت اور تحمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو چونکہ امن کا دائی اور امن کا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعوت دنیا کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حصے داری کے اوپر، معمولی مال وصول کرنے کے اوپر، معمولی حصہ وصول کرنے کے اوپر کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا بہت معمولی عمل سمجھتے تھے، ان کے لیے نبی علیہ السلام کی دعوت من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو، پرامن انسان کو بلا وجہ کسی انسان کا قتل کیا یا اس کا خون بہایا، گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا۔ یہ دعوت بڑی اچنبے کی بات تھی، حیرت کی بات تھی اور بڑی نئی بات تھی، اور نبی علیہ السلام کی یہ امن کی دعوت، من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس انسان نے کسی ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی کر کر اور اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس کی جان کو بچایا، گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان کو بچایا۔ یہ نبی علیہ السلام کے امن کی دعوت ہے۔ مکہ میں رہے تو پھر بھی، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو پھر بھی نبی علیہ السلام ہمیشہ امن کے دائی رہے ہیں اور امن کے پیغمبر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ایک نرم دل اور بڑی سادہ طبیعت کا مالک، رحم دلی کا جذبہ رکھنے والا پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ لوگ جو علم کی روشنی سے، علم کے نور سے دور تھے اور اس نام سے بالکل آشنائی نہ تھی، ان لوگوں کے پاس پہنچ کر پہلے اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو، مصعب ابن عمیر کو تعلیم دے کر، اپنا قاصد بنا کر، اپنا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ان کے کچھ عرصہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو جاری رکھے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے، پھر پیغمبر علیہ السلام خود پہنچے اور جا کر اس دنیا کے لوگوں کو امن، اس دنیا کے لوگوں کو سکون، اطمینان اور محبت کا درس دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد نبوی شریف کا قیام، اور اس مسجد نبوی شریف کہ جو برائے نماز نہیں تھی، صرف عبادت کے لیے نہیں تھی، اس مدینہ کی ریاست کے لیے وہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے حبیب کی مسجد علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک امن کی درسگاہ تھی، انسانیت کے لیے ایک تعلیم اور تربیت کی ایک یونیورسٹی اور تربیت کا تھی۔ اس مسجد کی بنیاد رکھ کر نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہ جو گھوڑا دوڑانے کے اوپر، جو ریس لگانے کے اوپر، ریس ون کر جانے کے اوپر 40 برس لڑتے رہتے، ایک دوسرے کے خاندان کا قتل کرتے رہتے، ان لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اللہ کے در پر جھکا کر اللہ کے نام کے اوپر رحم، ترحم
جذبہ اخوت، ممارست اور جذبہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا، اور وہ لوگ بنے کہ پھر جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، وہ اپنے باغ پیش کر رہے تھے، اپنے گھروں کے فلور پیش کر رہے تھے، گھروں کی بلڈنگیں پیش کر رہے تھے، اپنی زمینیں جائیدادیں پیش کر رہے تھے۔ وہ اخوت کے مظہر بنے کہ کسی صحابی نے، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا تھا، عبد الرحمن تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ آگے ہو اللہ کے لیے، آؤ میرے گھر کے دو حصے ہیں، ایک گھر کا حصہ تم لے لو اور دوسرے گھر کے حصے میں میں رہ لوں گا، میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، عبد الرحمن ایک باغ تم رکھ لو، ایک باغ میں رکھ لیتا ہوں۔ اور جو اگلی بات علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیت کی تفسیر میں ایک عنوان اور ایک ہیڈنگ بنا کر اس چیز کو نقل کیا کہ اخوت کی مثالیں، وہ گھوڑا دوڑانے کے اوپر 40 برس لڑنے والے، وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کے بعد آپ کے اس رحم اور ترحم کے سکھائے جانے کے بعد وہ اس قدر ان کے اندر جذبہ محبت امڑ آیا تھا کہ وہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف کو کہہ رہے تھے، عبد الرحمن تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آگے ہو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن اگر تم چاہو ایک کو لکھ کر طلاق دے کے میں اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرو۔ وہ نبی علیہ السلام نے معاشرہ تشکیل دیا کہ جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے درد کا احساس، رات کا وقت ہو یا دن کا، اور پھر ایک معاشرے کے نہیں، معاشرے کے اندر عام بسنے والے انسانوں کے اندر نہیں، بلکہ ایسی تربیت کی کہ جس تربیت نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راتوں کو اٹھا کر بستر سے جگا کے مدینہ النبی کی گلیوں میں گشت کروائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم پھر کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے، لوگوں خلیفہ وقت حاضر ہے، کسی کو کوئی حاجت ضرورت ہو بتائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہیں، اور پہنچے ایک جھگی کے سامنے، ایک کٹیا کے سامنے پہنچے، اندر سے کرانے کی آواز، یہ شخص دوڑ کے آیا، امیر المؤمنین میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ امیر المؤمنین دوڑ کے گھر میں پہنچے، اپنی بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی کلثوم بنت فاطمہ، کلثوم بنت علی زوجہ عمر کو ساتھ لے کے یہاں پہ پہنچے، اور ان سے کہا ان کے ضروری معاملات کے اندر ان کی معاونت کروائیں۔ اس معاونت سے فارغ ہونے کے بعد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسوہ پیغمبری پیش کیا کہ پیغمبر علیہ السلام جس جذبہ رحم کو، جس جذبہ ترحم کو دل کے اندر رکھنے والے تھے، جس پیغمبر علیہ السلام دعوت کو لے کے آئے تھے، وہ امن کی دعوت، اخوت کی دعوت، محبت کی دعوت تھی۔ اس دعوت کو عمل سے لوگوں کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، اور یہی بات تھی جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اونٹ، اتنی بڑی لمبی لائن اور قطار لوگوں کے اوپر قحط کے دوران عہد صدیقی میں خرچ کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کو مسلم ہے یا غیر مسلم، آؤ عثمان کے خزانوں کے منہ کھلے ہیں، جس کو جتنے غلے کی ضرورت ہے لے جاؤ، عثمان کے غلوں کے منہ کھلے ہیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ معاشرہ محمد عربی علیہ السلام نے تشکیل دیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر احساس بھوک کا، ہمسائے کی بھوک کا احساس، اس کی ضرورت کا احساس، اس کے مال جان کی حفاظت کا احساس، وہ جو ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ مرنے والے تھے، وہ جو ایک دوسرے کے مال جان کے خون کے پیاسے تھے، عصمتوں کے لٹیرے تھے، وہ ایسے محافظ بنے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں،
کفار کے ستائے پیغمبر، کفار کے ظلم سے تنگ آئے پیغمبر بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ صحابی رسول پہنچے، حبیب اللہ علیہ السلام میری کمر کو دیکھیے، کفار نے مار مار کے میرا جسم ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور آپ نے آسمان کی طرف نظر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اس کائنات کے اوپر اللہ میں محمد کے دین کو وہ غلبہ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن کا دارالحکومت آج بھی موجود ہے، صنعاء سے حضر موت تک، جس طرح ہم اپنے اردو محاورے میں یہ کہتے ہیں خیبر سے لے کے کراچی تک اتنا لمبا خطہ بھی ہو، اس خطے کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میری پیشین گوئی اور خوشخبری کو یاد رکھنا، وقت آئے گا اللہ میں محمد کے دین کی دعوت کے ساتھ وہ امن اس دنیا کے اوپر قائم کرے گا کہ صنعاء مقام سے چل کر حضر موت تک ایک کونے سے عرب کے دوسرے کونے تک رات کی تاریکیاں ہوں یا گرمی کی چلچلاتی دوپہریں ہوں یا سردیوں کے دھندلکے ہوں، کوئی وقت ہو ایک عورت سونے سے لدی لپٹی ہوئی وہاں سے صنعاء سے چل کر حضر موت تک پہنچے گی، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور، وہ عورت گھوڑے پر اونٹ پر سوار صنعاء سے چلی حضر موت تک پہنچی۔ اللہ نے میں محمد کریم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ کر دکھایا، یہ وہ دین ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی دعوت امن کے اوپر، استحکام کے اوپر اور اسلامی معاشرے اور اسلامی سلطنت کے استحکام اور امن کی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے، سب سے پہلی چیز امن کو قائم کرنے کے لیے میں نے ذکر کیا جامعہ محمدیہ، اس محمدی یونیورسٹی کا قیام مسجد نبوی کی صورت میں کر کے وہاں پہ تعلیم و تعلم کے تربیت کے سلسلے کو جاری رکھ کر لوگوں کو امن ان کی تربیت کی ہے، استحکام کے اوپر، امن کے اوپر، محبت کے اوپر۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے مدینے کا معاہدہ، میثاق مدینہ، یہود کے ساتھ معاہدہ کر کے یہود کے ساتھ ہاتھ کو ملا کے یہ ثابت کر دیا تھا یہ وہ پیغمبر امن کا دائی ہے کہ جس پیغمبر نے اس دنیا میں امن کو قائم کرنا ہے۔ آج میں نے کتاب مقدس انجیل کے باب نمبر 15 کو پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ وہ بنی اسرائیل کی عورت نہیں تھی، اگرچہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کتاب مقدس اور انجیل کے 15ویں باب کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، بنی اسرائیل کے لوگوں کے مسئلے کو حل کروں گا، اس کے علاوہ میری مدد کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ محمد علیہ السلام امن چاہتے ہیں اور امن کے دائی ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، صلح حدیبیہ ہے، شرائط لکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں۔ عمر پکار اٹھے یا رسول اللہ، یک طرفہ شرائط یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کو تسلیم کر لیں۔ پیغمبر کائنات فرماتے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس معاملے میں، اس مسئلے میں بہتر جانتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر پیغمبر نے یک طرفہ شرائط مان لی ہیں، یہ بے انصافی ہے۔ ابو بکر صدیق کا جواب ہوا رسول اللہ۔ عمر خاموشی اختیار کریں، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ پیغمبر کا وہ معاہدہ صلح حدیبیہ، چند برس کے بعد نبی علیہ السلام نے امن کے لیے، استحکام کے لیے، خون ریزی سے بچنے کے لیے اور جلاؤ گھراؤ سے بچنے کے لیے پیغمبر نے یک طرفہ شرائط بھی مان لی مشرکین مکہ کی، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی دعوت کو چند برس کے بعد اللہ نے غلبہ بھی دیا اور مکے کو فتح کروا دیا۔
آج ہم کس مقام پہ کھڑے؟ اپنی ریاستوں میں جلاؤ گھراؤ، مسلمانوں کے املاک، مسلمانوں کے اموال کو جلا دو، گھرا دو، ان کو راکھ کر دو۔ نبی علیہ السلام نے جنگ کے حالات میں نصیحت کی، میرے صحابہ جلاؤ گھراؤ نہ کرنا، لا تخونوا ولا تغلو، خیانت نہ کرنا، جلاؤ گھراؤ نہ کرنا، اور درختوں کو نہ کاٹنا، عورتوں اور بزرگوں کو نہ مارنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ آج کس چیز کے اوپر مظاہرے جاری ہیں؟ امت کس طرف چل نکلی ہے؟ شعور نہیں ہے۔ پیغمبر کی دعوت جس بنیاد پہ تھی، میں قطع نظر اس بات سے کہ میں فرقے کی بات کروں یا منہج اور دعوت کی بات کروں، اللہ کی قسم ہم پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کی نبوت کی بنیاد کی بات کرتے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت امن کی دعوت ہے، جلاؤ گھراؤ اور قتل و غارت کی دعوت پیغمبر کی نہیں۔ وہ پولیس مظاہرین کے اوپر کرے یا مظاہرین پولیس کے اوپر فائرنگ کریں، ہم کسی ایک چیز کی بھی حمایت نہیں کرتے، ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب تماشا ہے، وہ کہتے جی فرانسیسی سفیر کو نکالیں۔ بھائی کوئی بندہ شعور سے، عقل سے اس بات کو ثابت کرے کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکال کے کیا حاصل ہو، کوئی بتائے تو صحیح۔ اپنے ملک کے حالات دیکھیں، تاجر ڈوب رہا ہے، معیشت کی ناؤ پہلے سے غرق ہوئے چاہتی ہے، اور تم کس چیز کا تقاضا کر رہے ہو؟ کیا ملک کے اندر باقی مذہبی جماعتیں یا باقی فرقے عاشق رسول نہیں ہیں؟ ان کو رسول سے محبت نہیں ہے؟ ایک گروہ اور ایک فرقے کا تقاضا، یہ ڈیمانڈ، یہ واضح طور پہ اس چیز کا بیانیہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ حق ہوتا تو پوری قوم اس حق کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی ضلالت اور گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ حق ہوتا تو امت اس دعوے کے ساتھ ہوتی۔ بس میری اتنی سی گزارش ہے، فساد سے بچیں، خرابی سے بچیں، اپنی پولیس کے اوپر، اپنے اداروں کے لوگوں کے اوپر فائرنگ، شیلنگ اور ان کی جوابی شیلنگ پھر مظاہرین کے اوپر، یہ خانہ جنگی دشمن تو یہی چاہتا ہے جو 20 سال میدانوں کے اندر لڑ کے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو آپس میں گتھم گتھا کروا کے ماورائے عدالت قتل، عدم استحکام پھیلانا، یہ کفر کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے مسلمان ملکوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کو شعور کی آنکھ کو کھولنے اور شعور کو بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس چیز کو حق سمجھا ہے وہ بیان کر دیا ہے، نہ یہ فرقے کی بات ہے، نہ گروہ اور مسلک بندی کی بات ہے، یہ پیغمبر کی دعوت ہے۔ دلائل رکھے ہیں میں نے آدھا گھنٹہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت امن کی دعوت۔ اللہ ہم سب کو امن کے قیام کے لیے اور اس اسلامی سلطنت کے استحکام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو خرابیوں اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔